اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اور یاد کیجئے اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. کہاں پہ یہ عہد لیا تھا؟ فی التورات تورات میں. وقلنا اور ہم نے ان سے کہا لا تعبدون تم نہ عبادت کرو بالتاء والیاء تا اور یا دونوں کے ساتھ یعبدون تعبدون الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ خبر نہیں کے معنی میں ہے. وقرئ لا تعبدو اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے لا تعبدو واحسنوا اور احسان کرو احسنوا احسان کرو بالوالدین احسانا والدین کے ساتھ نیکی کرو برن نیکی وذل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. یہ جو قرابت ہے اس کا عطف بھی والدین پر ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. والیتاما یتیموں کے ساتھ والمساکین مسکینوں کے ساتھ وقولوا للناس اور کہو لوگوں سے قولا بات حسنا اچھی بات کیا ہے؟ من الامر بالمعروف نیکی کا حکم کیجئے والنہی عن المنکر اور برائی سے انہیں روکیے والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں سچ بولیے والرفق بہم اور نرمی کیجئے مہربانی کیجئے ان کے ساتھ. وفی قراءت بضم الحاء وسکون السین اور ایک قرات میں ہا کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ. اور یہ مصدر ہے وہ سوا بھی مبالغتن یہ مبالغہ اور صفت کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے. واقیموا الصلاۃ اور قائم کیجئے نماز وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیجئے. فقبلتم ذالک اس عہد کو تم نے قبول بھی کیا تھا. جب یہ عہد ہم نے تم سے لیا تھا کہ یہ کام کرو تم نے اس وقت اسے قبول بھی کر لیا تھا. لیکن ثم تولیتم پھر تم نے منہ پھیرا اعراض کیا. اعرضتم عن الوفاء بہ یعنی اس وعدے کو پورا کرنے سے تم نے اعراض کیا منہ پھیرا وعدہ وفائی نہ کی. فی التفات عن الغیبۃ والمراد آباؤہم یہاں پر اس کا التفات وہ ہیں جو غائب ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں یعنی ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ مراد ہیں. الا قلیلا منکم وانتم معرضون الا قلیلا مگر بہت کم ایسے رہے جو اس وعدے پر قائم رہے منکم تم میں سے وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے تھے عنہ اس عہد سے کآبائکم جیسے کہ تمہارے آباء و اجداد نے منہ پھیرا. سمجھیے اس بات کو. یہاں پہ پچھلے کل کے سبق کے ساتھ اس کا پہلے ربط سمجھ لیجئے. گزشتہ آیات میں یہود کے فاسد گمان کہ ہم گنتی کے چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں آ جائیں گے، فرمایا یہ خام خیالی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پہ ہے. چاہے جس خاندان سے اس کا تعلق ہو، جس قوم سے اس کا تعلق ہو، اسے نجات ہوگی اگرچہ وہ ایمان لائے گا. اور جو کفر کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، خواہ اس کا تعلق جس خاندان سے بھی ہو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن جائے گا جہنم میں. اور تم نے بھی ہر معاملے میں عہد شکنیاں کی. جو قوم خدا تعالی کے وعدوں کو توڑ دے اسے چند دن عذاب نہیں دیا جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی مستحق ہوتی ہے. تو اسے پھر جنت میں داخل کیا جائے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. عدل و انصاف کے اور حکمت خداوندی کے سراسر خلاف. تو بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ نمبر 1 اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کرو گے. یہ سمجھیں احسان کی 3 اقسام ہیں. والدین کے ساتھ احسان کرنے سے مراد کیا ہے؟ احسان کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ترک اعضاء، نمبر 2 مالی خدمت، نمبر 3 بدنی خدمت. یہ 3 احسانات ہیں.
اور تیسرا عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 4 یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 5 عام غرباء اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک۔ عام غرباء اور محتاجوں کے ساتھ، اپنے اپنے مائک بند فرما لیجئے، عام غرباء اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 6 تمام لوگوں کے ساتھ خواہ وہ مومن ہوں یا کافر ہوں نرمی سے گفتگو کرنا۔ نمبر 7 نماز قائم کرنا۔ نمبر 8 زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو ان سب عہدوں کا تم نے پہلے کہا کہ ہم نے مان لیا، قبول کیا، لیکن بعد میں تم نے انحراف کیا، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہیں اور اللہ ہمارا محبوب ہے اور دوزخ میں ہم چند دن رہیں گے۔ تم نے اتنے عہد توڑ لیے، اتنے عہد تم نے توڑے، تو تم جنت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہو؟ فرمایا بہت ہی قلیل لوگ ہیں تم میں جو اس وعدے پر قائم رہے، ورنہ باقی سب نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اہل کتاب میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سالبہ بن یامین، حضرت اسید، اور ادھر سے حضرت سلیمان فارسی اور حضرت تمیم داری، عدی بن حاتم طائی وغیرہ، یہ چند لوگ مسلمان ہوئے۔ یہاں پر عبادت کا جو حکم دیا، عبادت چاہے جانی ہو مالی ہو، وہ اللہ کے لیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک دوسرا حکم دیا، اور یہ بھی ایسا حکم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ہر وہ بات ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ ہاں، اگر ماں باپ ایسا حکم دیں جو حرام ہے تو پھر یہ بات مانی نہیں جائے گی، یا فرائض بات کے چھوڑنے کو حکم دے دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بس نماز روزہ پردہ چھوڑنے کو حکم دیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ہاں، اگر مستحبات پہ والدین کی خدمت مقدم ہے، یاد رکھیے گا، آپ نفل پڑھ رہے ہیں لیکن والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو نفل نہ پڑھیں، ان کی خدمت کریں، چونکہ والدین عالم اسباب میں انسان کے ظاہری وجود کا سبب ہیں، اور والدین کا احسان اپنی اولاد پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بلا کسی عوض اور بلا کسی غرض کے ہوتے ہیں۔ اولاد کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت تھکتے نہیں ہیں، اور جتنا کچھ ہو سکے والدین اولاد کے لیے سوچتے اور چاہتے ہیں، تو لہٰذا والدین کی خدمت کرنا اس کو اپنے لیے لازم سمجھنا چاہیے اور اپنے لیے سعادت سمجھنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، والدین کی تعظیم والدین ہونے کی حیثیت سے لازم ہے، چاہے وہ فاسق ہوں یا جو بھی ہوں، اور والدین کی اطاعت بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندهم الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا اور ان کی خدمت بھی کرتے رہنا، یہ بہت ہی محمود اور مقصود بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات بعض علماء نے لکھی ہے کہ ادب باپ کا زیادہ ہے، خدمت والدہ کی زیادہ ہے۔ ادب باپ کا زیادہ، خدمت والدہ کی زیادہ۔ اور جو تیسرا حکم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، بول چال میں، لین دین میں پورا ان کا خیال رکھنا، قطع تعلقی نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ جی وہ اگر آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے ہماری خوشی غمی میں تو ہم بھی نہیں جائیں گے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، یہ تو بدلہ ہوتا ہے۔ لین دین جو بازار میں ہو رہا ہے، ادھر سے پیسے دیں ادھر سے چیز لے لیں، وہ ہماری شادی میں آئے تھے ہم جائیں گے، وہ نہیں آئے تھے ہم نہیں جائیں گے، وہ ہماری غمی کے موقع پہ آئے تھے ہم بھی جائیں گے، وہ نہیں آئے تھے ہم بھی نہیں جائیں گے، انہوں نے ہماری خوشی کے موقع پر اتنا عطیہ دیا تھا ہم بھی اتنا دیں گے، انہوں نے نہیں دیا تھا ہم بھی نہیں دیں گے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ رشتہ دار بچھو کی طرح، یہ بھی غلط محاورہ مشہور ہو گیا۔ آپ نے رشتہ داروں سے بدلہ لینے کی اگر امید رکھی تو پھر یہی ہوگا، بدلے کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں اور ان کو اللہ کا حکم سمجھ کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ یتیم کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، محتاج تو یتیم اور مسکین دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن یتیم کو مسکین پر مقدم کیا، اس لیے یتیم کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے اور نابالغ ہوتے ہیں۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ والد فوت ہو جائے تو یتیم کہتے ہیں، ماں فوت ہو جائے تو اس کو یتیم نہیں کہتے۔ یتیم کا اطلاق بچپن میں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔
جب بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کو یتیم نہیں کہتے. بعض لوگ بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یتیم ہیں. اللہ کے بندو، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نابالغ ہے ابھی. تو اس لیے یتیم کا خیال رکھنا بھی بہت نیکی اور ثواب اور اجر کا کام ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی آمدن کم ہوتی ہے، صاحب نصاب نہیں ہوتا، اخراجات پورے نہیں ہوتے. اخراجات سے مراد جائز ضروریات ہیں، عیاشیاں اور اسراف مراد نہیں ہیں. یتیم اور مسکین چاہے رشتہ داروں میں ہو یا باہر ہو، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور فرمایا کہ وقول للناس حسنا، اگر کسی کے ساتھ مالی احسان نہیں کر سکتے نا، قولی احسان کر لو، ان کے ساتھ اچھی بات کر لو، خوش طبعی کی بات کر لو تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. اچھی بات کہو، برا بالا نہ کہو، لان تان نہ کرو، چڑھانے والی باتیں نہ کرو، شرافت اور ادب کو ملحوظ رکھ کے بات کرو. جھگڑے کی بنیاد پر بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو ختم کرو. فحش مزاق کرنا جس کو اگلا برداشت نہیں کرتا، نوبت جھگڑے تک آ جاتی ہے. لہذا اس سے بھی اپنی زبان کو مختات رکھنا چاہیے. دعوت اور نصیحت میں بھی نرمی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو اس لیے سختی نہیں کرنی چاہیے، سختی بالکل نہیں. نہ طالبات کے ساتھ سختی، نہ عام عوام کے ساتھ سختی، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس میں یہی ہے کہ اثر بھی اس کا تبھی ہوگا جب پیار و محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، میٹھے لہجے کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ دوسروں کو واضح و نصیحت کیے رہیں. آپ نے آگے جانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، خواتین میں آپ نے کام کرنا ہے، اس مشن کو اپنانا ہے. تو اس لیے نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ دین کی طرف بلائیں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. جی چلیں اگلی آیت میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے یہ کہا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ أَيْ تُرِيقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کو قتل کر کے خون نہ بہانا، خون خرابہ نہ کرنا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالنا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے. انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو. لا یخرج بعضکم بعضا من دارہ، بعض دوسروں کو ان کے گھروں سے مت نکالیے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، یعنی قبل تم ذالک المیثاق، اس وعدے کو تم نے قبول بھی کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی ہو. علی انفسکم، اپنے آپ پر گواہ بھی ہو. تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے وعدوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں. اس کے باوجود تم نے وعدوں کی خلاف ورزیاں کی، جہاں وعدے کیے تم نے وعدے توڑے. یہ اگلی آیت پڑھیں، پھر یہ پورا مفہوم ایک ہی بار سمجھا دیتا ہوں. ثم انتم، پھر تم وہی ہو، یا اولئک تقتلون انفسکم، اے وہ لوگوں جنہوں نے قتل کیا اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو قتل کیا. یقتل بعضکم بعضا، کہ اپنے بعض کو قتل کیا، اپنی برادری کے، اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا، تو اپنے آپ کو ہی قتل کیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، وتخرجون فریقا، اور نکالتے ہو تم ایک گروہ کو ان میں سے، ان کے گھروں سے. تظاہرون، تظاہرون، ان پر چڑھائی کرتے ہوئے، تظاہرون، ان پر حملہ کرتے ہوئے. اور سمجھیے بات کو، فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الزاء، اس میں یہ جو تظاہرون ہے، اس میں تا کا زا میں اصل میں ادغام کیا گیا ہے. وفی قرات بالتخفیف، اور ایک قرات میں یہ تخفیف کے ساتھ ہے. علی حذفہا، یعنی تا کو حذف کر دیا گیا ہے. تتعاونون، کہ تم ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے میں اور قتل کرنے میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہو. تو تظاہرون بانا معاونت بھی ہے، مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی. علیہم، ان پر، بالاسم، بالاسم معصیت کے ساتھ، گناہ کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو، اور ایک دوسروں کی، اپنے حلیفوں کی مدد کرتے ہو گناہ کے کام میں. والعدوان، اور ان پر ظلم کرتے ہو، حد سے تجاوز کرتے ہو. وہیں یاتوکم اسارا، اور اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی. وفی قرات اسرا تفادوہم، تم ان کا فدیہ ادا کر دیتے ہو. وفی قرات تفدوہم تنقذوہم، تم ان کو چھڑا لیتے ہو. من الاسر بالمال، قیدیوں کو مال کے ذریعے سے. او غیرہ، یا کسی اور ذریعے سے، مال دے کر یا کسی اور طرح سے ان کو چھڑا دیتے ہو. وہو مما عہد الیہم، اور یہ بھی تمہارے ساتھ عہد میں شامل تھا. تو باقی باتیں بھی تو عہد میں شامل تھی نا، کہ قتل بھی نہیں کرنا، خون خرابہ بھی نہیں کرنا، گھروں سے بھی نہیں نکالنا. وہ دو باتیں نہیں مانی، یہ مان لیا. عجیب لوگ ہو تم. وہ ایشان محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ حرام کر دیا تھا. شان بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا تھا ان کا نکالنا، ان کا نکالنا، یعنی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا. جو ان کی بستیاں ہیں ان کے اندر سے نکالنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں تھا.
لیکن اس کے باوجود تم نے گھروں سے ان کو نکالا بھی، ان کو قتل بھی کیا۔ البتہ یہ کام تم نے کیا کہ جو قیدی ہو جاتا اس کو فدیہ دے کر چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان جملہ مترجہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح کما حرم ترک الفدا، جس طرح کے فدیہ ترک کرنا حرام ہے، فدیہ کو چھوڑ دینا حرام تھا تمہارے لیے، تو اسی طرح قتل کرنا بھی تو حرام تھا نا۔ فدیہ تم نہیں چھوڑتے، وہ دے رہے ہو کہ اگر فدیہ ترک کریں گے تو حرام کے مرتکب ہو جائیں گے، لیکن قتل تم کر رہے ہو، گھروں سے نکال رہے ہو۔ وقانت قریظہ حالف الاوس، یہ جو قریظہ اوس کے حلیف تھے، والنذیر الحضرت، اور بنو نذیر حضرت کے حلیف تھے۔ فکان کل فریق یقاتل مع خلفائی، ہر فریق اپنے دوسرے خلیف کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، مقابلہ کرتا تھا۔ ویخرب دیارہم، اور ان کے گھروں کو تباہ اور برباد کرتے تھے۔ ویخرجہم، اور ان کو نکالتے تھے۔ فاذا اسروا فدوهم، اور جب ان میں سے کوئی آدمی قید ہو جاتا اس کا فدیہ دے دیتے۔ وکانوا اذا سئلوا لهم، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے، پہلے ان کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، اور جو قید ہو گئے ان کو تم چھڑا رہے ہو، اور تقاتلونہم، قتل ان کے ساتھ تم قتل و قتال کرتے رہے، اور اب تفادوہم، فدیہ دے رہے ہو۔ قالو، کہتے تھے امرنا بالفدا، اللہ نے ہمیں فدیہ دینے کا حکم دیا اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ فیقالو، تو انہیں کہا گیا فلیما تقاتلونہم، پھر ان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ فیقولون، کہتے حیاء ان یستذل خلفاؤنا، شرم آتی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے حلیف ذلیل نہ ہو۔ سمجھے اس بات کو، کیا حقیقت ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے گئے تھے۔ ایک تو یہ عہد تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکال کر جلا وطن نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم اس عہد کی، اس وعدے کی پابندی کریں گے، ہمیں منظور ہے، بلکہ اس پر شہادت اور گواہی بھی دی کہ ہمارے بڑوں نے واقعی یہ وعدہ کیا تھا۔ اس کے باوجود تم وہی لوگ ہو کہ قتل بھی کرتے ہو، جلا وطن بھی کرتے ہو، اور قتل کرنے میں ان کے مخالفین کی مدد بھی کرتے ہو۔ تورات کے ان 2 حکموں کو تم نے پس پشت ڈالا، اور تیسرا حکم یہ تھا جو آسان تھا، اس پر تم عمل کرنے تیار رہتے ہو، کہ تمہارے مذہب میں اگر کوئی آدمی گرفتار ہو جاتا، قیدی ہو جاتا، تو فدیہ دے کر اسے چھڑایا جائے۔ حالانکہ قتل کرنا بھی تو تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے، اور گھروں سے نکالنا بھی تو جائز نہیں ہے۔ وہ 2 کام کرتے ہو، تیسرا نہیں کرتے، عجیب لوگ ہو تم۔ کیونکہ اصل میں قیدیوں کو چھڑانا یہ اتباع تورات میں یا اتباع شریعت میں نہیں تھا، یاد رکھیے گا، یہ ان کے ذاتی مقاصد تھے، بس سیدھی سی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ، مدینہ منورہ میں یہود کے 2 قبائل، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور ان کے 2 فریق وہاں مشرکین کے تھے، اوس اور حضرت۔ ہر فریق دوسرے فریق کا دشمن تھا، اوس حضرت کے، حضرت اوس کا، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے خلیف تھے اور ان کے دوست تھے، اور بنو نذیر حضرت کے خلیف اور دوست تھے۔ جب کبھی اوس اور حضرت میں لڑائی ہوتی، بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر حضرت کا ساتھ دیتے، ان کی حمایت کرتے۔ ہر قبیلہ اپنے دوست اور خلیف کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کو مارتا اور جلا وطن کرتا۔ اور اگر کوئی یہودی جنگ میں قید ہو جاتا، سارے مل کے یہودی اکٹھے ہوتے، کہتے چندہ کرو، چندہ مانگو، بھائی کیا ہو گیا، انہیں فدیہ دے کر اپنے ان کو چھڑانا ہے، اپنے یہودیوں کو۔ اگر کوئی کہتا آپس میں قتل و قتال، جنگ و جدل کرنے سے تم باز نہیں آتے، گھروں سے نکالتے ہو، لیکن اگر کوئی قید ہو جائے تو اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑا بھی دیتے ہو، عجیب لوگ ہو آپ، عقل ہے آپ میں، یہ کیا بات ہے؟ تو کہہ دیجیے ہمیں تورات میں یہی حکم دیا ہے، ہمیں تورات میں یہ حکم دیا، اس لیے کرتے ہیں۔ اور جنگ اس لیے کرتے ہیں اگر اپنے خلفاء کا ساتھ نہ دیں تو باعث ننگ اور عار ہے، ہماری ذلت ہے۔ فرمایا یہ تمہاری اعلیٰ درجے کی بے وقوفی اور حماقت ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے کہ اپنے بھائیوں کو تم قتل بھی کرتے ہو اور دوسروں کے ساتھ مل کر ان کو گھروں سے نکالتے ہو اور مارتے بھی ہو، اس کو جائز سمجھتے ہو، اور کوئی قید ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑا بھی دیتے ہو، اس کو واجب سمجھتے ہو۔ عجیب لوگ ہو تم کہ شریعت کے کچھ احکام جو تمہارے مزاج کے خلاف ہیں انہیں تم مانتے ہو، بے دھڑک ان کو مان لیتے ہو، اور جو تمہارے مزاج کے خلاف ہیں ان کو تم نہیں مانتے، جو مزاج کے مطابق مان لیتے ہو، جو تمہاری نفسانی خواہشوں کے مطابق اس پہ عمل کر لیتے ہو، جو تمہارے خلاف ہیں اس کو نہیں مانتے۔ پھر کہتے رہیے ہمیں چندہ دو، اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے جہنم میں بھی تھوڑے دن رہنا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتے؟ تو معلوم ہوا کہ شریعت کے باقی احکام کو نہ ماننا اور اپنے مزاج کے موافق بات کو ماننا یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔
یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے. کچھ کو مان لیا باقیوں کا انکار کر دیا, تو یہ بالکل غلط بات ہے. جس طرح دنیاوی حکومتوں کے قانون ہوتے ہیں, جو کسی قانون کو نہ مانے اس پر بغاوت کی دفعہ لگ جاتی ہے, اور کفر کرنا یہ تو اللہ کی بغاوت ہے. یہ عجیب لوگ ہیں, عجیب قسم کا ان کا تقوی تھا. ایک طرف کہتے ہیں ہم متقی ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, پرہیزگار ہیں, کچھ بات مانتے ہیں کچھ بات نہیں مانتے. حکیم الامت اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کلابی تقوی یعنی کتے والا تقوی کہا کرتے تھے. اس کی حقیقت کیا ہے پھر کسی موقع پر چلیں عرض کروں گا, ابھی وقت کم ہے, یہ ہم نے سبق پورا کرنا ہے. فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو, وہ الفدا, اور جس کو مانتے ہو وہ کیا ہے, فدیہ دیتے ہو. وتکفرون ببعض, اور بعض کے انکار کرتے ہو, وہ کیا ہے, وہ ترک القتل, قتل کو نہیں چھوڑتے, قتل کر رہے ہو. والاخراج, اور گھروں سے نکال بھی رہے ہو, یہ کام تم کر رہے ہو. والمظاہر, اور ان پر چڑھائیاں بھی کرتے ہو, اپنے حلیف کی دوسروں کے خلاف مدد بھی کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی, جو آدمی تم میں یہ کام کرے نا اس کا بدلہ نہیں ہے سوائے رسوائی کے. ہوان و ذل, اس کے لیے رسوائی اور ذلت ہے. فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں بھی. وقد حضو بقتل قریظہ, اب یہاں پر واقعتاً ایسا ہی ہوا, یہ رسوا ہوئے, قریظہ کو قتل کیا گیا. ونفن نذیر, اور بنو نذیر کو بھگا دیا گیا شام, شام کی طرف, اور ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لازم کر دیا. ویوم القیامت, اور قیامت کے دن میں یردون الی اشد العذاب, سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. بالیا اور تا, دونوں طرح سے یعملون تعملون. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لی بالآخرہ, آخرت کے بدلے. بأن آثرها علیہا, یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون, ان کے لیے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا کوئی. ولا هم ینصرون, نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یمنعون منہ, کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا. ہر آدمی چاہے وہ ان کا اپنا ہے بیگانہ ہے, وہاں پر کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا, کوئی بھی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گا. اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. یہ آخر میں جو اشارہ دیا صاحب جلالین نے, اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے. ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ گھروں سے نکالنے والا کام نا یہودی آج تک کر رہے ہیں. پتہ ہے کیا, قتل والا کام بھی کر رہے ہیں. فلسطین, وہاں پر لوگوں کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کر دیا اور لوگوں کو گھروں سے نکال دیا. حالانکہ فلسطین کی جگہ تو نہیں ہے نا, اور خود ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں, ان کے علاقے پر قبضہ کیے ہوئے, اور کہتے ہیں ہمیں تسلیم بھی کرو. کہتے ہیں ہمیں تسلیم کرو. بھائی ہم تمہیں کیسے تسلیم کریں, باغات, زمینیں, گھر, جائیداد, مارکیٹیں, سب کچھ فلسطینیوں کا. تم آ کر ان پر بیٹھ جاؤ, ہم نے تمہیں تسلیم کر لیا, تمہیں کیسے تسلیم کیا جائے. یہ آخر میں جو اشارہ دیا کہ ان کو شام کی طرف بھگا دیا گیا اور کچھ کو مارا گیا, کیا مطلب اس کا سمجھ لیجئے. وفاق اس طرح اشارہ دے کر پوری بات بعض اوقات پوچھتا ہے. خندق کی لڑائی میں یہود بنو قریظہ نے مشرکین کی حمایت کی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ رکھ دیا ہے, یعنی آپ خندق سے فارغ ہوئے, اسلحہ وغیرہ اتار دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, صحابہ نے بھی, تو آپ نے اسلحہ رکھ دیا, اتار دیا. ہم فرشتوں نے تو ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا, چلیے ان لوگوں کی طرف. آپ نے پوچھا کس کی طرف, فرمایا بنو قریظہ کی طرف. وہاں جا کر ان کا محاصرہ کرنا ہے. چونکہ انہوں نے شرارت کی تھی, معاہدے کے باوجود انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا, تو جا کر وہاں کا محاصرہ کر دیا بنو قریظہ کا. جب یہودی تنگ آئے تو کہنے لگے سعد بن معاذ ہمارے بیچ میں جو فیصلہ کریں گے نا, ہمیں وہ منظور ہوگا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے, مختصر. یہ اوس کے سردار تھے جو قریظہ کے خلیف تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ چونکہ ہمارے خلیف رہے ہیں تو ہمارے حق میں یہ نرم فیصلہ کریں گے. بہرحال غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تھا, آپ زخمی تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا. جب تشریف لائے آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا. کیا فیصلہ سنایا, ان کے جوان بالغ مردوں کو قتل کر دو, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لو. یہ فیصلہ حضرت سعد نے سنایا. تو بنو نذیر نے ظاہرہ وہ فیصلہ ان کو قبول کرنا پڑا. اب دیکھیں, بعض یہودیوں نے کہا بھی کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروایا. اگر تم محمد سے فیصلہ کرواتے نرم فیصلہ ہوتا. تم نے سعد سے فیصلہ کرایا
کہ تمہارے نوجوان اور بالغ سارے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔ تو دوسرا قبیلہ ادھر جو بنو نذیر تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کے قریب بٹھا کر میٹنگ کے بہانے اوپر سے انہوں نے پتھر گرانے کی کوشش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا تو بنو نذیر کو یہاں سے جلا وطن کر دیا، تو ایک کو جلا وطن کر دیا، ایک کو مار دیا۔ جو صاحب جلالین نے جو آخر میں اشارہ کیا وہ یہ بات تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کتاب سے مراد تورات ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ای اتبعناہم، قفینا اتبعناہم، یعنی اس کے پیچھے پے در پے اور رسول بھی آتے رہے۔ فی اثر رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے اور رسول بھی آتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت مریم کے بیٹے البینات، واضح نشانیاں، ای المعجزات، کاحیاء الموتى وبراء الاکمہ والابرص، اور کوڑیوں اور برس والوں کو ٹھیک کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اللہ کے حکم سے کم باذن اللہ کہنا، مردوں کا زندہ ہو جانا۔ تو یہ نشانی اور معجزات ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کی تائید کی، یعنی قویناہ، ہم نے ان کو قوت دی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ من اضافت موصوف الی الصفت، یہاں پر موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے، تو مراد روح المقدسہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو ان کو روح القدس کیوں کہتے ہیں؟ لطہارت، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ یسیر معاہ، یہ ان کے ساتھ رہتے تھے، حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، حیث سارا جہاں بھی جاتے۔ فلم تستقیموا، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے، اس کے باوجود بھی تم لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے۔ سمجھیے بات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے تورات دے کر بھیجا، تو ان کے جانے کے بعد پے در پے فرمایا انبیاء تشریف لاتے رہے، اللہ کے ہاتھ تمہیں یاد دلاتے رہے۔ خاندان بنی اسرائیل میں آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بیچ میں علماء نے لکھے 4000 نبی آئے، واضح معجزات اور دلائل لے کر آئے۔ جبرائیل امین نے ان کی تائید کی، لیکن بنی اسرائیل نے پھر بھی تکبر کیا، سرکشی کی، حالانکہ رسول کی اطاعت کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، کچھ انبیاء کو قتل کر دیا، کچھ انبیاء کو جھٹلا دیا، کچھ کو قتل کر دیا۔ اب جو مریض جو بیمار ڈاکٹر کی ہدایت پہ چلنے کے بجائے اس کی مخالفت کرے یا ڈاکٹر کو قتل ہی کر دے، اس بیمار کو شفا کہاں سے ملے گی؟ اس مریض کا کوئی علاج نہیں۔ اور یہ بھی مشرکین اور یہ عیسائی اور یہودی چونکہ روحانی بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے اور دائمی اور ابدی سزا کے یہ مستحق ٹھہرے، چونکہ انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا حق کو۔ یہاں پہ تقتلون مضارع کا صیغہ لایا گیا ہے، توجہ کیجئے، یہ جو ابھی آپ نے سبق پڑھا اس میں تقتلون صیغہ لایا مضارع کا۔ فریق، اچھا یہ آیت ابھی نہیں پڑھی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، کیا جب بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول بما لا تہوی، ای لا تحبو، یعنی جس کو تم پسند نہیں کرتے، انفسکم، تمہارے نفس جسے پسند نہیں کرتے، من الحق، حق کو قبول کرنے سے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، کس بات سے؟ عن اتباعہ، رسول کی اتباع سے۔ تو یہ جواب کلما ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا تم نے اس کے ساتھ تکبر کیا، اس کی بات کو نہ مانا۔ وہ محل الاستفہام والمراد بھی التوبیح، یہ محل استفہام ہے اور مراد اس سے توبیح ہے، یعنی ان کی توبیح بیان کرنا مقصود ہے۔ فَفَرِيقًا مِّنْهُمْ كَذَّبْتُمْ، اور ایک جماعت نے ان میں سے ان کو جھٹلایا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت نے انبیاء کو قتل کیا۔ تو کہتے ہیں المضارع لحکایت الحال، یہاں پر مضارع جو لایا ہے یہ حکایت حال ماضی کے لیے لایا گیا ہے۔ اے قتل تم کا زکریا و یحییٰ، جیسے کہ تم نے قتل کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو۔ اور کل یا پرسوں کے سبق میں آپ کو میں نے بتایا تھا تقریباً 43 نبیوں کو ایک دن میں انہوں نے شہید کیا، ایک دن میں انہوں نے شہید کیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تقتلون مضارع کا صیغہ لایا ہے کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں اور ماضی میں تکذیب کر بھی چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں اور ماضی میں انبیاء کی تکذیب بھی کر چکے ہیں۔ اس آیت میں ایک بات ذہن میں رکھیں، روح القدس کیا ہے؟
ایک تو صاحب جلالین نے خود ذکر کیا کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ روح القدس سے مراد اسم اعظم ہے، کہ اسم اعظم کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تائید کی، کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ابتدان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی نفخہ جبرائیلی سے ہی ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارا، اور ولادت کے وقت سے لے کر جبرائیل علیہ السلام آخر تک ان کے ساتھ رہیں، اور پھر یہاں تک کہ جب یہود نے مخالفت کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، اور آخر میں حضرت جبرائیل ہی نے ان کو اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا، آسمانوں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو اٹھایا گیا۔ چلیں، وقالو، اور کہا تم نے، انہوں نے، بنی اسرائیل نے، کس سے؟ للنبی، اپنے نبی سے، استہزان، مذاق کرتے ہوئے، یعنی اب یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق کی کہ آپ جو ہمیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اسلام قبول کرنے کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، آپ کی بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی، ہم آپ کی بات کو نہیں سمیٹ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ جمع اغلف ای مغشات باغطیتین، کہ ہمارے دل تو پردے میں ڈانپے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر کپڑا چڑھے ہوئے ہیں، فلا تہیا، ہمارے دلوں کے اندر اب کوئی چیز محفوظ نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ہمارے دلوں میں آتی نہیں کہ یاد رہے۔ تو ما تقول قال تعالی بل للازراف، ما تقول پچھلے کے ساتھ ہی لگ رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ چیز، وہ بات، وہ آپ کا واز، آپ کا بیان، آپ کی نصیحت، وہ ہمارے دلوں میں محفوظ نہیں ہوتی، ہم نہیں اس کو محفوظ کر سکتے چونکہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر بل ازراف کے لیے ہے لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ان پر، ابعدہم عن الرحمتی، اپنی رحمت سے ان کو دور کیا، وخذلہم عن القبول، اور ان کو محروم رکھا حق کو قبول کرنے سے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ولیس عدم قبولہم، ولیس عدم قبولہم للخلل فی قلوبہم، قبول کرنا کسی دلی خلل کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ان کی اکڑ اور ان کے تکبر کی وجہ سے تھا، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے، اور دوسرا اللہ نے ان کو رحمت سے دور رکھا۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ما زائد ہے تاکید کے لیے، یعنی قلت بیان کرنا مقصود ہے کہ اے ایمانہم قلیل جدا، کہ ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے، تھوڑی سی بات، ایک آدھ بات مان لی، 100 باتوں میں سے 99 کے انکار کر دیا، ایک بات مان لی۔ لیکن ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، اور وہ کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ولما جاءہم، جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، قرآن کریم، جو قرآن کریم ان کی کتاب کی، تورات کی تصدیق بھی کرتے ہیں، من التورات هو القرآن، یعنی تورات جو ان کے پاس ہے، وہ القرآن، وہ قرآن ہے جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن آیا جو تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے، وَكَانُوا مِن قبل، اور تھے اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قبل مجیئہ، قرآن کے آنے سے پہلے، یستفتحون اے یستنصرون، مدد طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، یقولون، کہتے اللہم انصرنا، اے اللہ ہماری مدد کر، علیہم، ان لوگوں پر، بالنبی المبعوث، بالنبی المبعوث آخر الزمان، کہ وہ نبی جو آخری زمانہ میں مبعوث ہوگا، اس کے وسیلے سے، اس کے طفیل، اس کے صدقے، کفار کے خلاف ہماری مدد کر۔ یہ یہودی یہ دعا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آگے، فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، من الحق، جب حق کو پہچان لیا، وہو بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں، کفروا بہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ان کے ساتھ کفر کر دیا، انکار کر دیا، حسدن، حسد کی وجہ سے، وخوفن، اور ڈر کی وجہ سے، علی الریاست، کہ ہماری ریاست ہم سے چھین نہ جائے، اور جواب لما الاولی دل علیہ جواب الثانیہ، یہ پہلے لما کے جواب پہ دوسرا لما کا جواب دلالت کرتے ہیں۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت کی اللہ تعالیٰ نے کفار پر، یا فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہو کافروں پر۔ سمجھیے مسئلہ یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے کی۔ یہاں پر انہوں نے جو کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، سمجھیں بات کو، تو غلف کے دو معنی ہیں،
کہ ہمارے دل کسی غلاف اور پردہ کے اندر مستور ہیں، آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچتی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ غلف لام کے پیش کے ساتھ ہے، تو صرف تخفیف کی وجہ سے لام کو ساکن کیا گیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمارے دل علم کے غلاف ہیں، ہمارے دل علم کے غلاف ہیں اور علم کے برتن ہیں، جن میں ہر قسم کا علم ہمارے دلوں میں پہلے سے بھرا ہوا اور موجود ہے۔ آپ کی تعلیمات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ جو تعلیمات دے رہے ہیں نا، ہمیں آپ کی تعلیمات کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پر مفسرین نے دل کی اقسام لکھی ہیں۔ نمبر 1 وہ دل جس پر پردہ ہو، نمبر 2 جس میں روشن چراغ ہو، تو پہلا دل کافر کا ہے، دوسرا مومن کا ہے، آئینے کی طرح صاف شفاف ہے۔ اور نمبر 3 تیسرا دل معکوس یعنی الٹا دل، بات ڈالو بھی تو نکل جاتی ہے، یہ منافق کا دل ہے، جیسے برتن کو نلکے کے نیچے رکھ کے اوپر کھول دیں تو نہیں بھرے گا۔ اور چوتھی قسم، ایک حصے پر ایمان ایک پہ نفاق۔ ایمان مثل سبزہ کے ہے، جس پر پاک پانی پڑتا ہے تو سبزہ بڑھ جاتا ہے، اور نفاق مثل ناسور کے ہے، جو خون اور پیپ کو بڑھاتا رہتا ہے بس، اور اس میں جون سی چیز غالب آ جائے اس کے اعتبار ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر اب دیکھیں، یہ لوگ جانتے بھی تھے کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں، یہ جیسے ان آیات سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں اور یہی اللہ کے رسول براک ہیں، جیسے کہ صاحب جلالین نے بھی ذکر کیا، تو پھر ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ لوگ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں اور یہی حق پر ہیں، تو ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جو آپ سمجھیں، ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ جانتے تو ہیں، مانتے نہیں، ورنہ شیطان ان سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ شیطان حق کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر ہے۔ جاننے اور ماننے کا فرق ہے۔ تو نبی آخر الزمان کے وسیلے سے یہ دعائیں بھی کرتے رہے، تو اس سے ایک بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی دعا اس طرح کرے کہ یا اللہ فلاں اپنے محبوب بندے کے طفیل، اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے میری دعا کو قبول کر لے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ دیکھیں، یہودیوں نے نبی آخر الزمان کے وسیلے سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعائیں بھی کی، لیکن قرآن نے یہاں پر اس کا رد نہیں کیا کہ وسیلے کے ساتھ دعا کرنا شرک ہے، نہیں، ہرگز نہیں، اس کا رد نہیں کیا۔ تو معلوم ہے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا جائز ہے، بشرطے کہ جس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ نہ ہو کہ ہر جگہ سے میری بات کو سن رہے، یا میں جو بھی مانگوں گا اب میں نے وسیلے سے دعا کی ہے تو یہ دعا ہر حال میں قبول ہوگی، اور یہ نظریہ بھی نہ رکھے کہ وہ میری ہر دعا کو ہر جگہ سے جاننے والے، یہ تصور اور نظریہ ہرگز نہ ہو۔ اور یہ نظریہ بھی نہ رکھے کہ میں نے فلاں کے وسیلے سے اب دعا کی ہے، اب وہ میری دعا کو اللہ سے جبرن قبول کرا دے گا، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ وسیلے کے ساتھ دعا کریں یا بغیر وسیلے کے دعا کریں، دونوں حالت میں قبولیت اور عدم قبولیت دونوں کا احتمال ہے۔ اللہ قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی۔ یہ غلط بات ہے کہ وسیلے کے ساتھ دعا کی تو لازمی قبول ہوتی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کے محبوب بندے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اور ان سے محبت رکھنا یہ ایک عبادت ہے، ایک نیک عمل ہے۔ اس کی برکت سے یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ یہ میں نے آپ کو تطبیق بتائی، کیونکہ بعض لوگ صرف اتنی بات مانتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن ذات کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی اگر کوئی وسیلہ دیتا ہے تو حقیقت میں یہ بھی نیک عمل کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی خاصی اس پر بحث کی ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو بیان القرآن کا مطالعہ اس مقام پہ کیجئے۔ تو یہ فتح کی دعا کیا مانگتے تھے؟ یہاں پر اشارہ یہ کیا، یہود کے علم میں تھا کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے اور ان پر آخری کتاب اترنی ہے، یہ اس کے منتظر تھے، آپ کی آمد کے منتظر تھے، اور یہ باقی اپنے مخالفین سے کہتے بھی تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تمہارے خلاف ہم لڑیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے نا تو پھر تمہیں ناکامیاں ہوگی۔
اور جب وہ آئیں گے تو ہماری بدبختی کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔ ارد گرد کے جو مشرکین تھے ان سے یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ ابھی نبی آخر زمان کی علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں، آنے والی ہیں، ابھی تم جتنی زیادتیاں کرتے ہو کر لو، ان کے آنے پہ ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف مقابلہ کریں گے۔ اس طرح لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کرتے رہتے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بڑا باریک اور دقیق نقطہ ایک بتا رہا ہوں۔ تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انصار مدینہ جب حج کے لیے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکہ میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ان کو معلوم ہوئے تو فوراً یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، انصار مدینہ۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ یہ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ ان کے ذہنوں میں مدینہ والوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں اور ان کا دارالہجرہ مدینہ ہوگا، یہ یثرب ہوگا۔ تو جب یہ مکہ گئے مدینہ والے تو انہوں نے جب حالات وغیرہ علامات وغیرہ پوچھی تو ان کو بتا دی گئی، تو یہ مدینہ والوں نے جا کر پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا کہ کہیں یہودی پہل کر کے ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں، کیوں نہ ہم پہلے آپ کو قبول کر لیں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، یہود کو موقع ہی نہ ملے۔ تو اس لیے انصار نے سنتے ہی فوراً سبقت کی اور مسلمان ہو گئے، اور یہود ضد میں آ گئے، حسد شروع کر دیا کہ انہوں نے پہل کیسے کر دی۔ تو پھر انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر معاہدے وغیرہ جو طے ہوئے، تاریخ میں آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، اپنے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے اور ان کو آنے کا پیغام دے دیا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چلیے آگے۔ بئس ما اشتروا بہ ای باعوا، برا ہے وہ کاروبار جو تم نے کیا، جو تم نے بیچا، بہ انفسہم ای حظھا من الثواب، کہ ثواب کے ایک وافر حصے کو تم نے بیچ دیا۔ یہاں پر ما نکرہ ہے، یہ بمعنی شیئن تمیز، با نکرہ شیئن کے معنی میں یہ اپنے فاعل کے لیے کیا ہے؟ تمیز ہے، اپنے فاعل کے لیے یہ تمیز ہے، بئس کے لیے، بئس چونکہ اس کا فاعل ہے، والمخصوص بالذم، اور یہاں پر مقصد کیا ہے؟ ان کی مذمت بیان کرنا، مخصوص ذم یعنی ان کے کفر کی مذمت بیان کرنا۔ ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، ای کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، بما انزل اللہ من القرآن، یعنی قرآن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، باغین سرکشی کرتے ہوئے، مفعول لہو ہے، لیکفروا ای حسدن، حسدن یعنی انہوں نے اس پر کیا کیا؟ حسد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ بنی اسماعیل میں کیا آ گئے، یا انصار نے پہلے ان کو کیوں تسلیم کر لیا اور وہ اپنے ساتھ ان کو کیوں لے، اس لیے یہودیوں نے ان کی بات کو قبول نہ کیا۔ ینزل اللہ بالتخفیف والتشدید، تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا اپنے فضل کے ساتھ وحی کو، علی من یشاء، جس پر چاہا، للرسالت، رسالت کے لیے، اللہ جس کو چاہے انتخاب کرے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، کسی کو اس میں کیا اعتراض کی گنجائش ہے؟ فباؤ ای رجعوا، پس یہ لوٹے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب لے کر، غضب بالائے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا، بما انزل، جو اللہ نے نازل کیا اس کے انکار کیا تو اس کی وجہ سے ان پر غضب آیا، والتنکیر للتعظیم، اور یہاں پر غضب کی تنکیر شدت بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ استحقوہ من قبل، یعنی اس سے پہلے ہی غضب کے مستحق تو وہ ہو چکے تھے، بتضییع تورات، تورات کو ضائع کر کے، تورات کے انکار کر کے، والکفر بعیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر کے، غضب کے مستحق تو یہ پہلے بھی ہو گئے تھے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے، ذو اہانہ، یعنی جو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے، ایسا عذاب ہوگا کافروں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ان سے ایمان لاؤ، بما اس چیز پر انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، القرآن، جو قرآن اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، قالوا نؤمن، کہتے کیا ہم ایمان لائیں، بما اس چیز پر انزل علینا، جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہم تو اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، کیا قرآن پر ہم ایمان لائیں؟ ہم اس پہ نہیں لاتے، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، سمجھے بات کو، یعنی التورات، کہتے ہیں ہماری طرف تورات آئی ہے، ہم تورات والے نبی کو مانتے ہیں، ہم تورات کو مانیں گے، باقی بھی ما انزل اللہ کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَكْفُرُونَ، وَيَكْفُرُونَ، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں، یہاں پر بھی واو حال کے لیے ہے، بما وراءہ، سوا ہو، تورات کے علاوہ باقی سب کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں، وبعدہ من القرآن، اور اس کے بعد جو قرآن آیا اس کا بھی انکار کریں، حقیقت میں تورات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ آگے دیکھیے آپ، وَهُوَ الْحَقُّ، وَهُوَ الْحَقُّ، یہ جملہ حالیہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مصدقاً، حالانکہ قرآن حق ہے
اور مصدق ہے یعنی تصدیق کرنے والا ہے. یہ حال ثانیہ ہے, دوسرا حال تاکید کے لیے, لما معمو اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. ان کو کہا جاتا ہے بھائی قرآن کو مانو, قرآن ایسی کتاب ہے جو تمہاری تورات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. اب قرآن کو ماننا, نبی آخر الزمان کی بشارتیں جو تمہاری تورات میں موجود ہیں, یہ تو تمہاری شریعت کو مزید موقت کرنے والی بات ہے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ٹھیک تھی, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ٹھیک تھی, چونکہ نبی آخر الزمان کی علامتیں اس میں موجود ہیں. اگر قرآن کو مانو گے تو تورات کو مانو گے. تورات ہی کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا لازمی ہے. قرآن کو ماننا, آخری کتاب کو, آخری نبی کو ماننا ضروری ہے. اگر تم آخری نبی کو نہیں مانتے تو معلوم ہو تم تورات کو بھی نہیں مانتے. دیکھیں یہاں پہ ایک جز کی نفی سے بھی کل کی نفی مستلزم ہے. تو جب تم نے تورات کی کسی ایک بات کا بھی انکار کیا تو معلوم ہو تم تورات کو نہیں مانتے. اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے, معلوم ہو قرآن کو نہیں مانتا, اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہی حال ان کا بھی تھا, کہتے ہم تورات کو مانتے ہیں. بھائی تم تورات کو کیسے مانتے ہو؟ یہ تورات تمہیں کہتی ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہے, ان پر تم ایمان نہیں لا رہے تو تورات کو کیسے مان رہے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو. فرمایا اگر تم اس کو مانتے ہو, لما معہم جو تمہارے پاس ہے, قل لہم آپ ان سے کہہ دیجئے, فلم تقتلون, فلم تقتلون, تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اے قتل, تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء اللہ کے نبیوں کو؟ من قبل, اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا انبیاء کو. کیوں قتل کیا یہ کام تم نے؟ کیا تورات قتل کو حکم دیتی ہے؟ تورات یہ کہتی ہے نبیوں کو قتل کرو. فرمایا ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم مومن, اگر تم ایمان والے ہو, مومن ہے, تو نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ بالتورات, اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے, وقت نہیتم فیہا, حالانکہ تورات میں اس بات سے تمہیں منع کیا گیا تھا, ان قتلہم, قتل کرنے سے, کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا, اور تم نے تو اللہ کے نبیوں کو قتل کیا. والخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان سے کیا خطاب؟ حالانکہ نبیوں کو قتل تو ان کے آباء و اجداد نے کیا. سمجھے بات کو؟ فرمایا بما فعل آباؤہم لرضاہم بہ, یہ اپنے باپ دادا کے افعال پر راضی تھی, چونکہ ان کے باپ دادا نے جو نبیوں کو قتل کیا نا, یہ کہتے تھے ٹھیک ہے. تو جو کسی کام پر راضی ہو تو معلوم ہو وہ بھی اس کام کا حصہ ہوتا ہے اور شریک ہوتا ہے, اس لیے ان کو خطاب کیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, ای المعجزات, البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آئے. کالعصا والیاد وفلک البحر, عصا کا سانپ بن جانا, آگ کا سورج کی طرح چمکنے لگ جانا, اور دریا کا پھٹ جانا. ثم اتخذتم العجل, پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو معبود, الہن معبود بنا لیا, من بعد, اس کے بعد. کب, کس کے بعد؟ ای بعد ذہابہ الی المیقات, موسیٰ علیہ السلام کے وعدہ کی جگہ پہ جانے کے بعد. یعنی موسیٰ علیہ السلام طور پہ گیا, پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی, تفصیل پہلے گزر چکی ہے. وانتم ظالمون, اور تم تھے ظالم, باتخاذ, یعنی بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا, علی العمل بما فی التوراۃ, یہ عہد کس لیے لیا؟ کہ تورات میں جو کچھ ہے اس کو تم نے ماننا ہے, اس پر عمل کرنے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور تحقیق, واو قد, تحقیق ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا, طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا. الجبل, اس طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر لٹکا دیا. طور پہاڑ کو جڑ سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا. اوپر دیکھتے یوں لگتا تھا ابھی گرا, ابھی گرا, ابھی گرا, ابھی نیچے آ کے پسل جائیں گے, کچل جائیں گے, مر جائیں گے. یہ اس لیے کیا کہ جب ان سے کہا تورات کے احکامات کو مانو, کہتے ہم نہیں مانتے, تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اٹھاؤ طور پہاڑ کو, ان کے سروں کے اوپر معلق کر دو, بالکل اوپر. جیسے جہاز اوپر جا رہا ہوتا نا, وہ تو بہت دور ہوتا, بالکل سروں کے قریب تھا. تو اس طرح جبرن ان سے تورات کو منوایا گیا. حینم تنعتم من قبولها, جس وقت تم اس کو قبول کرنے سے رکے رہے, باز رہے, تو تمہارے اوپر طور پہاڑ کو مسلط کیا. لیسقط علیکم, تاکہ اس کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے, لیکن پھر اس کے ڈر سے تم نے آگ کو قبول کر لیا. وقلنا, اور ہم نے کہا, خذوا ما آتیناکم بقوہ, خذو, پکڑو, ما, اس چیز کو, آتیناکم, جو ہم نے تم نے دیا, بقوۃ, قوت کے ساتھ, بجد و اجتہاد, محنت اور کوشش کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑو. کیا مطلب؟ اس کے احکامات پر عمل کرو. واسمعوا, اور سنو, ما تؤمرون بھی, جو تمہیں حکم دیا جاتے ہیں. یہاں پر سننے سے مراد سماع قبول ہے, جانوروں کا سننا مراد نہیں ہے کہ جانور بات سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا, ان پہ قبول نہیں کرتے. تو تم بھی جانوروں کی طرح نہ سنو, بات کو قبول کرو. قالوا سمعنا, کہنے لگے ہم نے سن لیا. قولک, اے نبی آپ کی بات کو سن لیا. وعصینا, لیکن مانتے نہیں ہیں, سنا ہے لیکن مانتے نہیں, نافرمانی کرتے ہیں. کس چیز کی؟ آپ کے حکم کی.
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ وَأُشْرِبُوا اور پلائی گئی، ڈال دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، اے خالت حبہ قلوبہم، یعنی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر گئی، خالت مانا سرایت کرنا، رچ بس جانا، کما یخالط الشراب، جیسے کہ شراب پینے والے عادی جو ہوتے ہیں اس کے جسم میں شراب رچ بس جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، ایسے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر گئی تھی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، بئس ما، برا ہے، شیئن، وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم، جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتے، بالتورات، تورات میں، عبادت العجل، بچڑے کی عبادت کا، اگر تم کہتے نا تورات میں بچڑی کی عبادت کا حکم ہے یا ہمارے ایمان اس کا حکم دیتا، فرمایا یہ ایمان نہیں ہے، ایمان بچڑی کی عبادت کا حکم نہیں دیتا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے، جیسے کہ تمہارا زعم ہے، جیسے کہ تمہارا گمان ہے، المان لستم بمؤمنین، تو معنی اس کا یہ ہوگا حقیقت میں تم مومن نہیں ہو، لأن الایمان، کیونکہ ایمان لا یأمر بعبادۃ العجل، بچڑوں کی پوجا کی عبادت نہیں دیتا، بچڑوں کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، والمراد آباؤہم، مراد اس ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی، ای فکذالک انتم، ای فکذالک، تو اسی طرح تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہو، اور تم بھی لستم بمؤمنین، تم بھی ایمان والے نہیں ہو، بالتورات، تورات پر تمہارا بھی کوئی ایمان نہیں ہے، وقد کذبتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، والایمان بها لا یأمر بتکذیبہ، اور تورات پر ایمان لانا نبی کی تکذیب کا حکم نہیں کرتا، تورات پر ایمان لانا تو اس کا حکم کرتا ہے کہ آخری نبی کو ماننا ہے، اگر تمہارا ایمان ہے تورات پہ، پھر آخری نبی کی نبوت کو تسلیم کرو، قل لہم، ان سے کہہ دیجئے، ان کان لکم الدار الاخرہ، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اگر آخرت کا گھر خالصتاً تمہارے لیے آئی الجنہ، یعنی جنت، کیونکہ یہودی کہتے تھے، وقالت یہودیوں نے کہا جنت ہمارے لیے، عیسائیوں نے کہا جنت ہمارے لیے، دونوں نے اپنا اپنا دعویٰ کیا، ایک کہتا ہے جنت صرف ہمارے لیے، دوسرا کہتا ہے جنت ہمارے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے، فرمایا اگر جنت تمہارے لیے خاص ہے، عند اللہ خالصتاً، اللہ کے یہاں خاص تمہارے لیے جنت، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، کما زعمتم، جیسا کہ تمہارا گمان ہے، فتمنوا الموت، بس موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ظاہر ہے مرو گے تو جنت ملے گی نا، جب تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن احباء اللہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے، بعض اوقات یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو جب اللہ کے محبوب ہو، جنت تمہارے لیے، تو مرو اور جاؤ جنت میں، مرنے سے پہلے تو جنت میں نہیں جا سکتے، اگر واقعتاً تم اس دعوے میں سچے ہو، موت کی تمنا کرو، لیکن موت کی تمنا قیامت آ سکتی ہے، یہودی موت کی تمنا کرے، کبھی نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ زندگی پر حریص اور موت سے ڈرنے والا طبقہ یہودیوں کا ہے، تو یہاں پر تعلق بتمنی شرطان علی ان الاول قید فی الثانی، یہاں پر جو موت کی تمنا، اس کے ساتھ دو شرطیں لگائی گئی ہیں، پہلی دوسری کے لیے قید کی حیثیت رکھتی ہے، پہلی شرط دوسری کے لیے قید کی حیثیت رکھتی ہے، کیا مطلب، اے ان صدقتم، اگر تم سچ بولتے ہو، فی زعمکم، اپنے گمان کے مطابق، ومن کانت لہو یوسرھا، اور ظاہر ہے جس کے لیے جنت ہو تو وہ موت کو ترجیح دے گا، جنت کو ترجیح دے گا، والموصل الیہا الموت، اور جنت تک پہنچانے والی چیز موت ہے، فتمنوا، موت کی تمنا کرو تاکہ جنت میں پہنچو، ولن یتمنوا ابدا، اللہ نے فرمایا ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، چونکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجیں، چونکہ انہوں نے کفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کہ مستلزم ہے لکذبہم، ان کے جھٹلانے کو، موت کی تمنا کرنا تکذیب کو مستلزم ہے، اب اگر یہ موت کی تمنا کریں گے تو، موت کی اگر یہ تمنا کریں گے تو ادھر اس طرف انہوں نے اپنی حرکتیں اور کرتوت ایسے کیے ہوئے، ان کو پتہ ہے مریں گے تو سزا ملے گی، جہنم میں جائیں گے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ظالموں کو، الکافرین، اللہ کافروں کو جانتے ہیں، فیجازیہم، اللہ ان کو سزا دیں گے، ولا تجدنہم، لام قسم ہے یہاں پر، البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس، لوگوں میں سے زیادہ حریص علی حیات، دنیا کی زندگی پر، یعنی وہ احرص من الذین اشرکوا، یہودیوں سے بھی زیادہ یہ زندگی پر حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ یہودی دنیا کی زندگی پر حرص کرنے والے ہیں، المنکرین للبعث، چونکہ مشرکین مکہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو اس سمجھے مر گئے بس مٹی ہو گئے، لیکن یہ زندگی پر زیادہ حریص ہیں، کیوں، اس لیے لعلمہم بان مصیرہم الی النار، چونکہ ان کو پتہ ہے مریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، دون المشرکین، حالانکہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا ان کو، وہ تو سمجھتے تھے مر گئے مٹی ہو گئے بس کوئی سزا شزا نہیں ہے، اور یہودیوں کو پتہ تھا اگر ہم مریں گے جہنم میں جائیں گے، اس لیے زندگی پر یہ زیادہ حریص ہیں اور موت نہیں چاہتے، فرمایا یود، اے یتمنا، یعنی یہ امید رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، احد من کا ہر آدمی، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ 1000 سال اس کو عمر مل جائے،
یہودی چاہتے ہیں کہ کاش 1000 سال ان کو عمر مل جائے. یہاں پر لو مستریہ ہے، ان کے معنی میں ہے. وہی بصلتها فی تعویل مستر مفعول یود. یہ کیا ہے؟ ان کے معنی میں ہے، اور یہ اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں یودو کا مفعول بن رہی ہے. وما ہوا یہ جو ان کی زیادہ عمر کا ہو جانا ہے، وما ہوا بمزحزحہ، یہ زیادہ عمر ان کو بچا نہیں سکتی. اے احد میں سے کسی کو بھی، مبعدہ موت سے نہیں بچا سکتی، من العذاب عذاب سے نہیں بچا سکتی، النار جہنم سے. عمر اگر زیادہ بھی ہو جائے تو نہ تو موت سے بچ سکتے ہیں نہ عذاب سے بچ سکتے ہیں، عذاب پھر بھی ہوگا. ان یعمر، جتنی بھی ان کو عمر دے دی جائے. یہ مزحزحی کا فاعل ہے، ای تعمیر ہی. کیا مطلب؟ یعنی یعمر تعمیر کے معنی میں ہے. یہ جتنی بھی عمر گزار لینا، جتنا بھی یہاں پر رہ جائیں، جتنا عرصہ بھی دنیا میں لگا لیں، یہ عذاب سے بچ پھر بھی نہیں سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو کرتوت وہ کر رہے ہیں. جو کرتوت وہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں. بالیاء والتاء، یا اور تا دونوں کے ساتھ. فیجازیہم، اللہ ان یہودیوں کا ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے گا. فیجازیہم، ان کا بدلہ دے گا، ان کو سزا دے گا. چلیں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد صاحب آپ ریکارڈنگ اسٹاپ کر لیجیے. میرے پاس تو ریکارڈنگ. جی جی آپ ہوسٹ ہیں، آپ ریکارڈنگ اسٹاپ کر لیجیے اور میٹنگ بھی اینڈ کر دیجیے. آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں، پھر میں کر لیتی ہوں. جزاکم اللہ. میرے پاس نا ریکارڈنگ شو نہیں ہو رہی. استاد صاحب آپ مجھے ہوسٹ بنا آپشن دیجیے، میں پھر کر لوں گی. استاد صاحب آپ سمرا طاہر پہ کلک کیجیے اور مجھے ہوسٹ بنا دیجیے. جی میں کر رہا ہوں. جزاکم اللہ.